وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا، اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ بعض لوگ غصے میں آ کے قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ میں فلاں پہ صدقہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یوں نہیں کروں گا، جیسے آپ دشمنیوں میں کر لیتے ہیں میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے ذریعے نیکی میں رکاوٹ کا ذریعہ مت بناؤ۔ ان تبرو یعنی اس بات میں رکاوٹ مت بناؤ کہ تم نیکی کا کام کرو، وتتقوا اور تقوی والا کام کرو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں میں اصلاح کرو۔ تو ایسی چیزوں یعنی جو نیکی کے کام ہے نا، لوگوں میں اصلاح کرنا۔ بعض دفعہ آدمی کہتا ہے میں ان کی سلو نہیں کراؤں گا، خدا کی قسم میں ان کو لڑنے دوں گا، ایسی کی تیسی، ایسا ہوتا ہے نا۔ آپ آج بھی لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی، ابے جاؤ یہ تو اللہ نے فرمایا تھا اللہ کے نام کو ذریعہ نہ بناؤ نیکی سے رکاوٹ کا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص من حلف علی یمین، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بات پر قسم اٹھائے پھر بعد میں اس کو خیال ہوا کہ یار جو میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا وہ تو نیکی کا کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور پھر قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو شریعت کا یہی حکم ہے، اگر آپ کسی ایسی بات پہ قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی، ناجائز تو دور کی بات، جو مناسب بھی نہیں تھی، تو بھی اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اب قسم کے بارے میں قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ جو لغو قسمیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ابھی بتاتا ہوں میں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن کا تمہارا جو قسمیں تمہارے دل کماتے ہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلیم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں فقہا کا اختلاف ہے، کیونکہ لغو یمین اور یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یمین یعنی قسم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے یمین لغو، جو قرآن نے ذکر کی کہ اللہ یمین میں جو لغو یمین ہے، لغو قسمیں، ان پہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ہے جس میں آپ کا دل باقاعدہ ارادہ کرے، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ، یعنی منعقد ہونے والی یمین، یعنی وہ یمین جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ تو دیگر فقہا کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک، یمین لغو وہ یمین ہے جو آپ دل کے ارادے کے بغیر ویسے ہی محاورے کے طور پر قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نہیں تجھ سے بات کروں گا، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بات بات پہ ابے بھائی اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا وہاں پہ، اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا۔ تو یہ ویسے ہی جو محاورے کے طور پہ زبان سے قسمیں نکلتی ہیں، جمہور علماء کے نزدیک اس قسم کو یمین لغو کہا جاتا ہے، یعنی بیکار قسمیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب تک باقاعدہ ارادہ نہیں کرے گا کہ میں باقاعدہ قسم سے یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز میرے اوپر واجب ہو جائے، تو جب تک اس ارادے سے سوچ سمجھ کے قسم نہیں اٹھائے گا تو وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوگی اور اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کا دوست آپ کو بلا رہا تھا یار کل ناشتہ میرے ساتھ کرو، آپ نے کہا یار میں نہیں کروں گا، وہ کہہ رہا ہے ابے آ جا، کہہ رہا اللہ کی قسم نہیں آؤں گا میں، ایسے ہی کہہ دیا آپ نے باتوں باتوں میں۔ تو جمہور علماء کہتے ہیں اگر آپ نے کل ناشتہ نہیں کیا تو آپ پر کفارہ لازم، اگر آپ نے کل ناشتہ کر لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی آپ کی، کیونکہ یہ تو آپ نے ویسے ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہہ دی تھی کہ اللہ کی قسم میں کل تو صبح آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، آپ کا باقاعدہ پراپر ارادہ نہیں تھا، تو اس لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے باقاعدہ ارادہ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم میں کل آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، اور آپ کی نیت ہے کہ تاکہ یہ قسم کی وجہ سے میرے اوپر یہ کام لازم ہو جائے، تو اب جب آپ کل جا کے ناشتہ کریں گے اس کے ساتھ تو قسم ٹوٹے گی، اس پہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن میں تمہارے دل باقاعدہ قسم کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ جمہور کے نزدیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قسم ہے، اگر فیوچر پہ کسی بات پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے تو آپ نے ارادہ کیا ہو یا نہیں ارادہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو قسم کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا، آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ اس قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اور ان کے نزدیک یمین لغو کہتے ہیں ماضی کی کسی بات پہ قسم اٹھانا۔ آپ
سمجھے تھے کہ کل ایک کام ہوا ہے ماضی میں، لیکن آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا. لغو کا مطلب آپ کا ارادہ نہیں ہے جھوٹ بولنے کا، آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسا ہوا ہے، آپ نے قسم اٹھا لی خدا کی قسم کل ایسا ہوا ہے، تو اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی قیامت میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں اٹھائی. اور آگے فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تمہارے دل جس قسم کا ارادہ کریں اس پہ اللہ قیامت کے دن پکڑے گا. کیا مطلب؟ آپ نے جان کر اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے، یہ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پوری آیت سے ماضی کی قسمیں مراد ہیں، ماضی کی، یعنی جھوٹی خبر دے رہے ہیں آپ قسم کے ذریعے. مثال کے طور پر کل یعنی آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کل جو ہے یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم نہیں ہوا. اب آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، دل آپ کا اس قسم پہ جان بوجھ کر آپ نے یہ قسم کا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ واقعی نہیں ہوا یہ کام، آپ نے کہا خدا کی قسم نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلا تو ہوا ہے. تو اب اس پہ اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ نے جھوٹی قسم جان کر نہیں اٹھائی ہے، لہذا اللہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن آپ نے اگر جھوٹی قسم اٹھائی اور جان کر اٹھائی ہے تو اس پہ اللہ آپ سے مواخذہ کرے گا. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے وہ قسمیں جن کا فیوچر سے تعلق ہے، اس آیت کا ان فیوچر والی قسموں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے دوسری آیتیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ نے کفارے کا تذکرہ کیا، وہ کفارہ بہرحال آپ کو دینا ہے. لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کل میں آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا اللہ کی قسم، تو آپ نے مذاق میں بھی اگر کہا ہو کہ اللہ کی قسم ناشتہ نہیں کروں گا، تو اگر آپ نے ناشتہ کر لیا تو آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ فیوچر کی قسم ہے. تو یمین منعقد وہ ہوتی ہے جو فیوچر کی ہوتی ہے، تو اس میں آپ پر ایک چیز لازم ہو جائے گی، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ نبی نے فرمایا 3 چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت اور مذاق میں بھی، اس میں طلاق، نکاح اور عتاق، اور ایک روایت میں یمین کا بھی تذکرہ ہے کہ قسم بھی. تو وہ کہتے ہیں فیوچر میں اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے تو وہ حقیقت میں ہو یا مذاق میں ہو وہ بہرحال واقع ہو جائے گی. اور اس کی دلیل قرآن کی وہ آیتیں جو ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، کہ اگر کوئی قسم اٹھا کے توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. سورہ بقرہ میں یہ شاید آگے آئیں گی، مجھے بھی یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا قسم کے بارے میں مسئلہ بیان ہو گیا. تو جمہور کے نزدیک دوبارہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی مذاق میں قسم اٹھا لے فیوچر کی تو قسم کا کفارہ اس پہ نہیں ہوتا اگر وہ توڑ بھی دے. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک فیوچر کی قسم اگر مذاق میں بھی ہو، دل کا ارادہ نہیں بھی ہو، تو وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے. تو جمہور کے نزدیک جو دلیل ہے وہ یہ آیت ہے، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں یہ آیت ماضی کی قسموں کے بارے میں ہے، اور یہاں مواخذہ سے مراد اخروی مواخذہ ہے، دنیا کا کفارے کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اس رکوع میں آگے بھی بہت اہم احکامات بیان ہوئے ہیں، اور یہ اب ہمارے جتنے بھی رکوع چلیں گے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں احکامات کے لحاظ سے. اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور روزمرہ کے مسائل بہت ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں. یہ بہت ہی اس میں آپ لوگ بہت دل جمی کے ساتھ حاضری دیں، لیکچر پابندی سے سنیں، نوٹس تیار کریں، اس سے آپ کے علم میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا. اور میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مفتی اعظم بن جائیں گے، لیکن نیم مفتی انشاءاللہ آپ بن جائیں گے. بہت موٹے موٹے مسائل دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کا انتظار کرنا ہے. ایلا کا جو لفظ ہے نا، یہ قسم کو کہا جاتا ہے، ایک مخصوص قسم کی قسم، اور وہ قسم یہ تھی کہ میاں بیوی میں جھگڑے کے دوران اگر شوہر یہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی سے ریلیشن قائم نہیں کروں گا، یا میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، یا میں اس سے دور رہوں گا، تو زمانے جاہلیت میں پھر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنی قسم پہ مرد قائم بھی رہتا تھا اور بیوی بھی بیچاری لٹک جاتی تھی، اس کے حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں ہوتے تھے. تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے مردوں کو مہلت دی کہ جو بھی اس ٹائپ کی قسم اٹھائے گا نا کہ زوجہ کے قریب نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی بھی ایسا کام جس سے اس کو جو اس کا ازدواجی حق ہے وہ دینے سے باز آ جائے وہ، تو پھر اسلام نے ان آیتوں کو نازل کر کے اس کو 4 مہینے تک کی مہلت دی ہے مرد کو، کہ آپ کے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے. اگر آپ 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے قسم توڑ دیتے ہیں
اور زوجہ سے ریلیشن قائم کر لیتے ہیں تو آپ کفارہ ادا کریں اور آپ کی بیوی یہی ہے. لیکن اگر آپ قسم نہیں توڑتے اور اسی کنڈیشن میں 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو 4 مہینے کے بعد پھر قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ان عزم الطلاق، اگر طلاق کا ارادہ کر لیں، تو میں بھی اس کی تفصیل میں بتاؤں گا، اس میں فقہا کا پھر اختلاف ہے. 4 مہینے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خود بخود طلاق بائن واقع ہو جائے گی. طلاق بائن کہتے ہیں وہ طلاق جو طلاق تو ایک ہی ہو لیکن بائن کا مطلب اس سے نکاح ٹوٹ جائے. تو ایک طلاق کے ساتھ نکاح ٹوٹ جائے گا، عورت آزاد ہو جائے گی، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اپنے اس پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اس سے بھی کر سکتی ہے، کہیں اور نکاح کرنا چاہے وہاں بھی کر سکتی ہے، یعنی عدت کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن عورت کو یہ رائٹ ہوگا، حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ عدالت جا کے اپنا نکاح ختم کروا سکتی ہے. عدالت میں کیس کرے گی کہ بھئی 4 مہینے گزر چکے ہیں اور میرے شوہر نے مجھ سے کوئی ریلیشن قائم نہیں کیا اور قسم اٹھائی ہوئی تھی، تو میں عدالت سے مطالبہ کرتی ہوں میرا نکاح ختم کرے. عدالت اس کا نکاح ختم کر دے گی چاہے اس کا شوہر اس پہ راضی نہ بھی ہو. تو اب امام شافعی کے نزدیک عورت عدالت سے نکاح ختم کروائے گی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک خود بخود نکاح ختم ہو جائے گا، اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نکاح کو باقی رکھ سکے. عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو دوبارہ نکاح کر لے، یہ آپشن اس کے پاس موجود ہے. تو جو دلائل ہیں اس کی حاجت نہیں ہے، امام شافعی کے کیا دلائل ہیں، ان کے بھی اپنے دلائل ہیں. اور امام شافعی کی مضبوط دلیل جو ہے نا عقلی ہے. وہ عقلی یہ ہے کہ اسلام نے یہ جو شوہر کو حکم دیا تھا کہ وہ 4 مہینے کی اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے اور وہ بیوی کے پاس نہیں جاتا، تو یہ ظاہر ہے عورت کے حق کو بچانے کے لیے کہ بھئی ایسا آدمی جو بیوی کو اس طرح سے لٹکا کے چھوڑ دے، تو عورت کو رائٹ ہونا چاہیے، حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ چاہے تو اسی کے ساتھ رہے چاہے تو ڈیورس لے لے. تو یہ عورت کے فائدے کے لیے، تو اس میں عورت پر کو اختیار ہوگا، یعنی عورت کو رائٹ حاصل ہوگا یہ کہ وہ چاہے تو شوہر کے پاس رہنا چاہے تو رہ بھی سکتی ہے اور چاہے تو اپنا نکاح ختم کروا سکتی ہے عدالت کے ذریعے، یعنی زبردستی خود بخود نکاح ختم نہیں ہوگا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے، ایک تو صحابہ کے کچھ فتاوی ہیں، عبداللہ بن مسعود اور چند دیگر صحابہ کے، اور قرآن کے جو الفاظ ہیں نا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہے بلکہ نکاح لازماً ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسلام پھر ایسی عورت کو ایسے مرد کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا ہے. اور خواتین کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، مرد بہلا پھسلا کے اس کو دوبارہ آمادہ کر لے گا. تو امام حنیفہ کی رائے یہی ہے کہ نکاح ختم ہو جائے گا. اور قرآن میں صرف اشارہ بھی ہے. وہ اشارہ کیا ہے کہ دوبارہ الفاظ پڑھ لیتا ہوں، وہ لوگ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. ان فاؤ، اگر وہ لوٹ آئیں یعنی ایلا سے رجوع کر لیں، رجوع کا مطلب یہی ہے کہ زوجہ سے ہم بستری کر لیتے ہیں، تو فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی قسم کا کفارہ ادا کر لو اللہ معاف کر دے گا، نکاح ختم نہیں ہوگا. وإن عزموا الطلاق، اور اگر ان مردوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے. اب دیکھیں یہ جو وإن عزموا الطلاق کے الفاظ ہیں اللہ نے فإن فاؤ کے مقابلے میں ذکر کیے ہیں، یعنی فإن فاؤ، مرد اگر ایلا سے رجوع کر لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لے، کیا مطلب اگر ایلا سے رجوع نہ کرے، یوں ہونا چاہیے تھا نا، تو ایلا سے رجوع نہ کرنے ہی کو طلاق قرار دیا گیا ہے. یعنی اللہ نے گویا بتا دیا کہ تم اگر ایلا سے رجوع نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں پھر یہی ہے کہ تم نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے. اگرچہ صراحتاً ارادہ نہیں کیا لیکن تمہارا اس قسم پہ قائم رہنے کو شریعت طلاق ہی سمجھے گی. تو ان الفاظ میں واضح اشارہ ہے کہ یہ طلاق ہی واقع ہوگی عورت کے اوپر، اور مقصد عورت کو چونکہ ظلم سے بچانا ہے تو یہ طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ رجی میں ظلم سے نہیں بچے گی. وہ طلاق رجی میں تو مرد کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، وہ جب چاہے رجوع کر لے، لیکن بائن واقع ہوگی تاکہ عورت پہ جو ظلم ہوا ہے وہ نہ ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ عورت کو اختیار دیا جائے، تو وہ طلاق بائن کے بعد بھی عورت کو اختیار ہے بھائی، اگر وہ چاہے تو دوبارہ اسی مرد سے دوبارہ نکاح کر لے، چاہے تو کہیں اور کر لے، لیکن یہ کہ عورت کے مرد کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا. تو یہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں نا، امام شافعی، امام حنیفہ اور امام احمد بن حنبل یا امام مالک، تو ان اختلافی مسائل میں اگر ریاست کا کوئی خاص فقہ ہو تو عدالت پھر اس خاص فقہ پہ فیصلہ کرتی ہے، اور اگر ریاست کا کوئی خاص فقہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کیس جب عدالت میں جائے گا تو عدالت کے فیصلے کے بعد وہ بہرحال نافذ ہو جائے گا، چاہے وہ شافعی فقہ کے مطابق
فٹ بیٹھ رہا ہو یا حنفی فقہ کے مطابق، تو عدالت میں جب بھی کوئی کیس جاتا ہے یاد رکھیں تو چاروں فقہ میں سے کسی بھی فقہ کے مطابق اگر وہ صحیح ہے تو پھر اسی پر فیصلہ کیا جاتا ہے، پھر مفتی بھی اسی کا پابند ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کو صحیح قرار دے۔ تو یہ بھی ایک اسلام کا حکم تھا۔ تو اس میں اہم چیز جو یہ ہے وہ 4 مہینے کی ایسی مدت سمجھی گئی ہے جس میں مرد کے لیے عورت سے دور رہنا قسم کھا کے، اس کو گویا عورت پہ ظلم سمجھا گیا ہے۔ تو یہ ظلم اس نوعیت کا ظلم ہے کہ آپ ضد اور ہر دھرمی کے باعث جو ہے اپنی زوجہ کے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انتہائی مدت اللہ نے اس کی 4 مہینے بیان کی ہے۔ 4 مہینے کے بعد طلاق بائن واقع ہو جائے گی، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ نے امساک بالمعروف نہیں کیا، عمدہ طریقے سے اس کو روکا نہیں ہے، تو اسلام نے خود تصریح بالاحسان کر دیا۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھیں اگر کوئی قسم اٹھائے بغیر زوجہ سے دور رہتا ہے، قسم نہیں اٹھاتا، تو پھر اس دور رہنے سے طلاق خود بخود واقع نہیں ہوتی۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، 4 مہینے کے 4 سال بھی دور رہتا ہے تو خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ گنہگار ہوگا، ظلم ہوگا، عورت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے۔ خلا کے حکام اگلے رکوع میں تفصیل سے آئیں گے، میں انشاءاللہ پھر وہاں بیان کروں گا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے اس میں کہ اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں زوجہ سے ہم بستری نہیں کروں گا، اور 4 مہینے اس خیال میں گزر جاتے ہیں، یا قسم ہی 4 مہینے سے زیادہ یا 4 مہینے کی اٹھائی تھی، تو جو ہے وہ یہ ایلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے یہ قسم نہیں اٹھائی بلکہ وہ مثال کے طور پر کسی دوسرے کنٹری میں، اور وہ کہتا ہے خدا کی قسم، میں اس کی وائف مثال کے طور پر پاکستان میں، وہ امریکہ میں رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں 6 مہینے تک پاکستان نہیں آؤں گا، قسم اٹھا لیتا ہے، تو یہ بھی ایلا ہو جائے گا۔ اگرچہ اس نے قسم پاکستان نہ آنے کی اٹھائی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زوجہ کو اس کا ازدواجی حق نہیں ملے گا۔ تو کوئی بھی ایسا عمل جس سے جو ہے شوہر اور میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے، اس ریلیشن سے بچنے کی، چاہے صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو، قسم اٹھائی جائے تو اس سے ایلا متحقق ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایلا سے رجوع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے اس کا جو جماع کا حق ہے وہ اس کو ادا کرے۔ اگر وہ جماع کا حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، تو پھر زبان سے بھی رجوع کرنا کافی ہے، زبان سے زوجہ کو کہہ دے کہ میں نے اپنے ایلا سے رجوع کر لیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء۔ یہ بھی اسلام کا ایک امتیازی حکم ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی 3 حیض یا 3 طہر۔ کیا مطلب؟ جب بھی کسی عورت کو طلاق ہوگی تو اسلام میں وہ عورت فوراً کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں ادھر نکاح ختم ہوا، ادھر عورت فوراً کہیں اور شادی کرتی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کم سے کم 3 مینسز اس کو رکنا پڑے گا۔ اب یہ جو قرء کا لفظ ہے یہ حیض کو بھی کہتے ہیں، اور 2 حیض کے درمیان جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے مراد ہے پاکی کے ایام۔ کیا مطلب؟ جب بھی عورت کو طلاق ہوگی تو پھر اس طلاق کے بعد مکمل 3 طہر گزریں گے تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 حیض گزریں گے، اور قرآن کا لفظ دونوں کو شامل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے نا، وہ قرآن کا یہ ثلاثہ کا لفظ ہے 3۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے طہر مراد لیا جائے، پاکی کے ایام مراد لیے جائیں، تو طلاق دینے کی اجازت پاکی کے ایام میں ہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے زوجہ کو پاکی کے ایام میں طلاق دی۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کو مینسز بند ہوئے مہینے کی 1 تاریخ کو، اب اس نے شوہر نے طلاق دی ہے 3 یا 4 یا 5 تاریخ کو، تو اب کیا ہوگا کہ یہ والا جو طہر ہے نا، یہ آدھا گزر چکا ہوگا، آدھا باقی ہوگا، اور یہ عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کو مینسز آئیں گے، پھر مزید 3 طہر آئیں گے اس کو، تو یہ 3 اور یہ والا آدھا ملا کے 3.5 ہو جائیں گے۔ تو 3 طہر عدت نہیں ہو سکتی عورت کی، 3.5 ہوں گے یا 3.25 ہوں گے یا 3.25 ہوں گے، کچھ نہ کچھ، یعنی 3 کا عدد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جبکہ اگر اس سے حیض مراد لیا جائے تو 3 حیض جب عورت کو پاکی کے ایام میں کسی مرد نے طلاق دی ہے تو مکمل 3 مینسز آ کے گزریں گے اور عدت پوری ہو جائے گی۔
تو چونکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ قرآن کے الفاظ کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قرء سے اگر ہم، قرء کی جمع قروء آتی ہے، قرء سے اگر ہم حیض مراد لیتے ہیں تو یہ 3 حیض عدت آرام سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس سے طہر مراد لیتے ہیں تو 3 نہیں ہوں گے، 3.5 ہو جائیں گے، تو یہ قرآن کے لفظ پر عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے، اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس مسئلے میں امام و حنیفہ کے ساتھ ہیں کہ 3 مینسز ہوں گے۔ اور ویسے بھی حیض جو ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ عورت پریگننٹ، اس کو پریگننسی نہیں ہے، تو 3 حیض سے زیادہ بہتر طریقے سے پتہ چل سکتا ہے کہ جو ہے اس کی عدت جو ہے وہ حیض ہی کے ذریعے ہوگی، کیونکہ عدت کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے یہ ثابت ہو جائے کہ اسے خاتون کو پریگننسی نہیں ہے، یہ حمل نہیں ہے ان کو۔ بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی مجتہد ہیں، اگر کوئی ان کے فقہ کو فالو کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کے بھی اپنے دلائل ہیں۔ ولا يحل لهن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے لیے، یعنی جن خواتین کو طلاق ہو جائے، ان کے لیے جائز نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو بچہ پیدا کیا ہے یہ اس کو چھپا دیں۔ اس بات کا پورا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ جب کسی خاتون کو طلاق ہو تو چونکہ وہ اپنے شوہر سے نفرت میں آ جاتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ پریگننسی ہو اس کو اور وہ چھپا دے اس کو، اور پھر وہ کہہ دے کہ میری 3 مینسز عدت پوری ہو چکی ہے، اور پھر وہ کہیں اور شادی کرے اور وہ بچہ دوسرے کے کھاتے میں نہ ڈال دے۔ اس کا بھی پورا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اور اس کا بھی خطرہ موجود ہوتا ہے کہ خاتون کو جب طلاق ہوئی ہو تو وہ اس حمل کو ضائع کر دیں، حالانکہ وہ حمل جو ہے اس کے شوہر کا ہے، میاں بیوی میں اگرچہ طلاق ہو جائے لیکن بچہ تو بہرحال دونوں کا بچہ ہے، تو دونوں کا حق اس سے متعلق ہے، تو طلاق کے بعد شوہر کی پرمیشن کے بغیر چھپ کے بچے کو ضائع کر دینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ بہرحال وہ اس کا والی وارث ہے، اس کے میاں کا جس نے اس عورت کو طلاق دی ہے، اور اس کا بھی یہ والی وارث ہے، تو نہ مرد کے لیے جائز ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر اس طرح سے ایبورشن کرے، نہ عورت کے لیے جائز ہے کہ شوہر سے چھپ کے یہ کام کرے، اور نہ اس حمل کو چھپانے کی اجازت ہے۔ تو کیونکہ نسب کی اسلام حفاظت کرتا ہے، اولاد کی حفاظت کرتا ہے اسلام، تو اور نسل بڑھانے پر اسلام حریص بھی ہے، اور اس میں ظاہر ہے مرد کا بھی نقصان ہے کہ اس کا والی وارث ہو سکتا ہے دوبارہ وہ مرد شادی کرے، اس کی اولاد ہی نہ ہو تو یہی اولاد ہو اس کی، تو بہت سارے اس میں احتمالات ہیں، اور بچے کا بھی نقصان ہے۔ یاد رکھیں حمل 1 دن کا بھی ہوگا تو اس کو بھی سخت شرعی عذر کے بغیر آپ گرا نہیں سکتے، وہ شرعی اعذار کیا ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جو ذرا ذرا سی باتوں پہ پریگننسی کو خواتین ضائع کر دیتی ہیں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے 1-2 ملکوں کے علاوہ پوری دنیا میں یہ اللیگل ہے، حتیٰ کہ جو برٹش لا ہے، برطانیہ کا جو قانون ہے، اس میں 13 سال کی بچی اگر کسی نے اس کے ساتھ جبری زنا کیا، جبراً بدکاری کی، اور اس کو پریگننسی ہو گئی تو وہ اس پریگننسی کو بھی ضائع نہیں کر سکتی۔ تو دنیا میں اس کے بڑے سخت لا بنے ہوئے ہیں، اسلام نے بھی بہت 1400 سال پہلے اس کے بارے میں جو آیتیں نازل کی وہ یہی ہیں۔ ولا یحل لہن، فرمایا ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو بچہ پیدا کیا ہے اس کو یہ چھپا دیں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اس پر 100% عمل کرا سکے، چھپ کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان میں جو الٹرا ساؤنڈ سے اگر پتہ چلے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے، لڑکی ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرا سکتے آپ، لیکن کروڑوں لڑکیوں کو حمل گرایا گیا ہے ڈاکٹروں کو پیسے کھلا کے، چائنا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر ان عورتوں کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، ان کو پتہ ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، تو پھر ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اللہ کے خوف سے اس قانون پر عمل کرنا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اللہ نے فرمایا طلاق یافتہ عورتوں کی عدت تو 3 حیض ہے، اس دوران اگر ان کو پریگننسی ہو جائے تو انہوں نے چھپانا نہیں ہے، اس کو ظاہر کر دینا ہے، لیکن جب تک عورت کی عدت پوری نہیں ہو جاتی تو ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ ان عورتوں کو ان کی طرف لوٹایا جائے، فی ذالک، اس مدت میں، یعنی 3 حیض آنے سے پہلے پہلے۔ تو اگر 2 طلاقیں ہوئی ہیں یا 1 طلاق ہوئی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ شوہر زیادہ حقدار ہے، یعنی شوہر کو رجوع کا حق ہے، اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ اس مدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، رجوع زبان سے بھی کر سکتا ہے، زوجہ سے اگر اس نے سیکشول ریلیشن قائم کر لیا اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ تو عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر مرد نے طلاق دی 1 یا 2 طلاقیں
اور عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے وہ کہے کہ بس میرا نکاح ختم ہو گیا، نہ 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 نہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، ان ارادوا اصلاحا، لیکن مرد کو اللہ نے حکم دیا بشرطے کہ تمہارا ارادہ اصلاح کا ہو۔ یہ اصلاح کا ارادہ کیوں؟ زمانہ جاہلیت میں مرد جب بیوی کو طلاق دیتا تھا، یہ آگے اگلے رکوع میں اور ڈیٹیل سے یہ احکام آ رہے ہیں، تو طلاق دینے کے بعد اس کو لٹکا دیا کرتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ عدت جیسے ہی پوری ہوگی یہ آزاد ہو جائے گی، کہیں اور نکاح کر لے گی، تو عدت پوری ہونے سے پہلے وہ رجوع کر لیتا تھا۔ رجوع کرتا اس لیے سے نہیں کہ محبت سے رکھوں گا، بلکہ دوبارہ پھر طلاق دوں گا، اور پھر طلاق دے کے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے کے رجوع کر لیتا، لٹکا کے رکھتا، نہ بیوی بنا کے رکھ رہا ہے نہ اسے چھوڑ رہا ہے کہ کہیں اور شادی کرے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں یہ حکم دیا ان ارادوا اصلاحا، مرد کو زیادہ حق ہے کہ وہ عدت کے دوران اپنی زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ اگر اصلاح کا ارادہ نہیں ہے تو مرد کے لیے پھر رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو اللہ نے یہاں تو بتایا کہ طلاق یافتہ عورتوں سے مرد رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگلے رکوع میں یہ مسئلہ ڈیٹیل سے بیان ہوگا کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، یہ صرف ایک یا دو طلاقوں کے بعد ہے، اور وہ بھی رجعی طلاقیں۔ وہ بائن کیا ہوتی ہے پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا ان عورتوں کے لیے اسی جیسا حق ہے جیسا ان کے اوپر ہے، یعنی ان کو بھی حقوق ملیں گے جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، دونوں سیم ہیں، بالمعروف بھلے طریقے سے۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے عمدہ طریقے سے، یعنی عمدہ طریقے سے ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں آئیں گی اور عمدہ طریقے سے انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ تو یہاں یاد رکھیں یہ جو اللہ نے بیان کیا کہ ان دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، ایک جیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سیم حقوق ہیں، ظاہر ہے مرد کے حقوق الگ ہیں، عورت کے حقوق الگ ہیں، دونوں کے حقوق سیم تو نہیں ہیں۔ تو یہاں سیم اس چیز میں کہ تاکید میں دونوں میں مماثلت ہے، تاکید ایک جیسی ہے۔ کیا مطلب کہ اگر عورت کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں شوہر کی یا مرد کی، اگر عورت ان ذمہ داریوں کو پوری نہیں کرے گی تو اتنی ہی گنہگار ہوگی جتنی مرد اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر کے گنہگار ہوتا ہے۔ یعنی اس معاملے میں اللہ نے مرد اور عورت میں فرق نہیں رکھا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آج کل کیا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اور بیوی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، تو اب شوہر زوجہ کو یہ طعنہ دے سکتا ہے کہ بھائی میں مرد ہوں، اگر میں تمہارے حقوق ادا نہیں کرتا تو مجھے کم گناہ ہوگا، اور تم میرے حقوق ادا نہ کرو تو میں چونکہ میاں ہوں میرا تو بہت بڑا مقام ہے تو تمہیں زیادہ گناہ ہوگا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حقوق میں مماثلت ہے، یعنی تاکید کے لحاظ سے، ذمہ داریوں کے لحاظ سے ایک ہی جیسی ذمہ داری ہے۔ تو اگر کوئی بھی کسی کا حق دبائے گا تو مرد اور عورت کی بیس پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرق نہیں کریں گے، اس بیس پہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو ذمہ داریاں سیم ہیں تاکید کے لحاظ سے اور ثواب کے لحاظ سے، اور ذمہ داریاں پوری اگر نہیں کرو گے تو گناہ کے لحاظ سے بھی دونوں کو سیم گناہ ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں کے اوپر ایک درجہ ہے۔ وہ درجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کا مقام عورت سے تھوڑا سا اوپر رکھا ہے، جیسے کہ الرجال قوامون علی النساء، اگلی صورت میں انشاءاللہ سورہ نساء میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی یہ آیتیں کہ اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا۔ حاکم کا مطلب عورت غلام نہیں ہے، حاکم میں اور مولا میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہماری ایک حکومت ہے، ہم اس کے ماتحت ہیں، تو ماتحت کا کام ہوتا ہے مینجمنٹ میں اپنے جو آپ کے اوپر جو حاکم ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، اس کو فالو کریں آپ۔ تو اب یہ نہیں ہوتا کہ رعایا جو ہے یہ وزیر اعظم کی غلام ہوتی ہے، یہ صدر مملکت کی غلام ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بلکہ کیا ہے کہ وہ امیر ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ جیسے تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں نا تو ایک امیر ہوتا ہے، تو باقیوں کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں، تو اس لحاظ سے اس کا مقام اللہ نے بلند کیا، اور پوری دنیا کا نظام اسی پہ چل رہا ہے۔ کوئی 17 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے، کوئی اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کوئی کمپنی میں باس ہوتا ہے، کوئی اس کے ماتحت ہوتے ہیں، تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مرد کا درجہ ہم نے اوپر کا رکھا ہے۔ وہ کیا مطلب؟ قوامون علی النساء، کہ وہ عورت پر لازم ہے کہ وہ جائز باتوں میں اپنے شوہر کو فالو کرے گی۔ وہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب کا مطلب اس میں اللہ نے جواب دے دیا خواتین کو کہ دیکھو، اب خواتین کہیں گی کہ اللہ نے ہمیں مرد کے ماتحت کیوں بنا دیا، تو اس کا اللہ نے دو جواب دیے۔ ایک یہ کہ عزیز ہے، اللہ غالب ہے، جو چاہے کرے، بھائی اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے،
تو اس کو جو چاہے قانون بنائے وہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. لہذا پہلی دلیل تو یہی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے تو آپ اس کے سامنے اس قانون کو فالو کریں آپ. دوسرا حکیم بھی ہے, اس قانون میں حکمت ہے, یہ آپ کے فائدے کے لیے بنا ہے, آپ کے نقصان کے لیے نہیں بنا. اس میں مرد کا بھی فائدہ ہے, عورت کا بھی فائدہ ہے. دیکھ لیں یورپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو فیملی سسٹم ہی تباہ و برباد ہو گیا, تو خاندانی نظام ہی برباد ہو گیا. تو یہ رکوع تھا جس کا میں نے اس کی تفسیر بیان کی, اور اب انشاءاللہ میں اس میں جو ہمیں علمی نقطے ملتے ہیں میں اس کو نمبر وار تفصیل سے بیان کرتا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ. سب سے پہلی آیت تھی کہ حالت حیض کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ گندگی ہے, اس میں زوجہ سے جماع مت کرو. اس میں ایک ہمیں اسلام کا مزاج, صفائی کا مزاج بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک یعنی صفائی کا قائل ہے. اب دیکھیں میاں بیوی کے درمیان جو ایک سیکشول ریلیشن کا عمل ہے اس کے دوران بھی اسلام یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے گندگی میں آپ کو ملوث ہونا پڑے. تو اس سے مجھے ایک بات حیا کے خلاف ہے, لیکن یہ مسئلہ آ گیا تو میں ضرور بیان کروں گا. یہ جو آج کل اورل سیکس کے نام سے ایک بےہودگی ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ناجائز ہونا بھی اس آیت سے ثابت ہے کہ ایک گندگی جو شرمگاہ میں گندگی ہے اس میں ملوث ہونے کی اجازت نہیں دی. تو جس منہ سے انسان کھانا کھاتا ہے, جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں, جو یعنی سب سے زیادہ جس کو صاف رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس کے اندر اس طرح سے گندگی پھینکنا اور ڈسچارج ہو جانا جو غیروں سے ایک حیوانگی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے, تو یہ کہاں سے اسلام اس کی کہاں سے اجازت دے گا. تو اگرچہ یہ مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے یہ چیز گندگی پھیل رہی ہے. تو اس لیے یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اس مسئلے کو بیان نہ کرنا بھی ایک قسم کی خیانت ہوتی ہے علمی. تو اس لیے اپنے معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہیے, اور بالکل حیوان اور درندے بن جانا جیسے کہ غیر مسلموں کے ہاں ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہے, ان کے تو حیا اور پاکیزگی کے اصول نہیں ہے کوئی, ان کو تو بس ایک دنیا میں ہی لذت اڑانی ہے اور مزے اڑانے ہیں, اور وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں. تو اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس فائدے میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ ایک بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ منی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے, وہ تو پاک ہے. بعض فقہا کے نزدیک منی پاک ہے, لیکن یاد رکھیں کہ منی جو ہے وہ صحیح قول کے مطابق اگر آپ دلائل دیکھتے ہیں تو منی بھی ایک ناپاک چیز ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں اگر پاک بھی ہے تو یاد رکھیں ہر پاک چیز طیب اور طاہر یعنی طیب نہیں ہوتی, وہ خبائث میں داخل ہوتی ہے. بہت سی پاک چیزیں ایسی ہیں جو خبائث میں, جیسے یہ ناک کی غلاظت ہے, اب یہ کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے, حالانکہ پاک ہے, یہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز ہو جائے گی. تو جو فقہا منی کو پاک بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہ حلال نہیں ہے, یعنی ہے یہ خبائث میں, اور اللہ نے خبیث چیزیں ہم پہ حرام کی ہیں. تو یہ خبائث میں داخل ہونے کی وجہ سے بھی اس کا اس طرح سے ملوث ہونا اور جو ہے وہ یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. اور اگر آپ دلائل کی دنیا میں آتے ہیں تو منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے الم نخلقکم من ماء مہین, کہ ہم نے تمہیں غلیظ پانی سے پیدا کیا ہے, گھٹیا پانی سے پیدا کیا ہے. تو گھٹیا کے لفظ میں اس کے ناپاک ہونے کی طرف اشارہ ہے. جو فقہا کہتے ہیں کہ منی پاک ہے, جیسے ہمارے ہیں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی اسی کے قائل ہیں, تو ان کی دلیل امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کنت افرک المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں نبی کے کپڑوں سے منی کو کھرچ کے صاف کیا کرتی تھی. بعض دفعہ آپ کے کپڑوں پہ منی لگی ہوتی تھی تو وہ جم جاتی تھی تو کھرچ کے میں صاف کرتی تھی, اور آپ اسی میں بغیر دھوئے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ دلیل ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کھرچنا ہے نا, کھرچنا یہ اس کی علامت ہے کہ ناپاک ہے, کیونکہ جب بھی کوئی چیز سخت ہو جائے اور جو ہے نا وہ جم جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پھر دھونا ضروری نہیں ہے. جیسے فقہا نے بیان کیا, اور یہ حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہے کہ تلوار میں جب صحابہ کرام کے اگر خون لگا ہوتا تھا تو اس کو زمین پہ رگڑا کرتے تھے اور پھر اسی کو پہن کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو خون بھی حالانکہ ناپاک چیز ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے, جمہور فقہا اسی کے قائل ہیں. تو صحابہ کرام اس کو رگڑ کے جو ہے وہ پاک کر لیا کرتے تھے, کیونکہ جو چیزیں جو نجاست جن کا جسم ہوتا ہے نا وہ رگڑنے سے اپنی جگہ سے دور ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اور بھی بہت ساری روایات ملتی ہیں اس بارے میں کہ نجاست جب
یعنی اس کا کوئی جسم ہوگا تو رگڑنے سے وہ پاک ہو جائے گی. تو منی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کو کھرچنے سے، کیونکہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے وہ، تو اس لیے، اور اگر کوئی باقی مقدار رہ بھی جائے تو اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ معاف ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو اس سے حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ یہ پاک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جن میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں باقاعدہ دھویا کرتی تھی منی کو. یہ بھی بخاری مسلم کی حدیثیں، صحیح حدیثیں. تو حدیثوں میں ہمیں دونوں طرح سے ملتا ہے کہ کھرچنا بھی ملتا ہے اور دھونا بھی ملتا ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ وہ اسی طرح کپڑوں پہ لگی ہوتی تھی اور بغیر کھرچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور غسل کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں وہ بھی ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ غسل جنابت میں اپنے جسم سے منی کو دور کیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھ پہ جو آپ کے نجاست لگی ہوتی تھی، منی لگی ہوتی تھی، اس کو آپ زمین پہ ہاتھ کو اچھی طرح رگڑ کے پاک کرتے تھے. تو یہ تمام اس بات کی علامتیں ہیں کہ یہ ناپاک ہے. اور بھی بہت ساری روایات ہیں اس بارے میں. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مزی جو ٹرانسپیرنٹ پانی ہوتا ہے نا، وہ نکلنے سے وضو فرض ہوتا ہے اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے. اب مزی کے ناپاک ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے. تو اب کیسی بات ہے کہ جس کے نکلنے سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہو، اور جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو رہا ہے وہ پاک ہو. تو اس لیے اس میں بھی امام حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کے دلائل بہت مضبوط ہیں کہ منی ایک ناپاک چیز ہے، کپڑوں پہ لگ جائے گی تو نماز ادا نہیں ہوگی. بہرحال پاک ہو یا ناپاک ہو، دونوں صورتوں میں اس کا اورل سیکس کے ذریعے جو ہے اس طرح یعنی اس طرح کا استعمال کہ وہ منہ سے ملوث ہوتا ہو، یہ تو بالکل ناجائز عمل ہے. تو یہ بھی ایک پہلی علمی نقطے کی بات ہمیں ان آیتوں سے یہ پتہ چلتی ہے. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو لباس کی پاکی، جب لباس کو گندگی سے بچانا ضروری ہے، باڈی کو گندگی سے بچانا ضروری ہے، تو منہ کو گندگی سے بچانا کیوں ضروری نہیں ہوگا. دوسرا علمی نقطے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، یہاں میں ایک حیض کے مسائل بھی بیان کروں گا تھوڑے سے، وہ بھی اسی علمی نکات کے تحت آئیں گے، کہ عورت کے حیض کے ایام ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں. بھی فقہا میں اچھا خاصا اختلافی مسئلہ ہے. چونکہ بر صغیر میں فقہ حنفی رائج ہے، 99% لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں. تو میں امام حنیفہ کی رائے کے مطابق جو مسئلہ ہے وہ بیان کروں گا. باقی دوسرے فقہا کی بھی آراء ہیں، کوئی ان کو فالو کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو اور اس بارے میں واضح حدیث ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ان کے آثار ہیں، ان کے اقوال ہیں. تو حنفیہ کے نزدیک راجح یہ ہے کہ عورت کی حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. یعنی 3 دن سے کم کسی خاتون کو مینسز آ کے بند ہو گئے تو وہ حیض نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک اصطلاح میں کہا جاتا ہے استحاضہ، لیکوریا کہہ سکتے ہیں آپ، یا جو بھی کوئی بیماری کہہ سکتے ہیں، وہ حیض کے ایام نہیں ہے. تو کسی خاتون کو مینسز آنا شروع ہوئے وہ فوراً نماز پڑھنا چھوڑ دیں. لیکن اگر وہ 3 دن کے اندر بند ہو گئے اور ان کا خیال ہوا کہ اب یہ بند ہو گئے ہیں تو نماز شروع کر دیں، اور جو چھوڑی ہے نماز اس کو بھی قضا کریں وہ، کیونکہ یہ اس کی 3 دن کے اندر بند ہو جانا اس کی علامت ہے کہ یہ حیض نہیں تھا. اور اگر کسی خاتون کو 10 دن سے زیادہ حیض آتے ہیں تو بھی وہ حیض نہیں ہے، استحاضہ ہے. تو 10 دن کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گی. تو میں 2 چھوٹے سے اس کے اہم مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، باقی پھر آپ فقہ کی کتابیں میں پڑھیں. اگر 3 دن سے کم میں بند ہو گئے تو بھی حیض نہیں ہے، 10 دن سے زیادہ میں بند ہوئے تو بھی حیض نہیں ہے. کم زیادہ سے زیادہ مدت حیض کی 10 دن ہے. اب ایک خاتون کو جنوری میں یا محرم میں مینسز آئے 6 دن، تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ان دنوں کو ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ بھئی مجھے 6 دن مینسز ہوئے ہیں، کیونکہ اب اگلے مہینے یہ 6 دن ہی مینسز کے کہلائیں گے. اب جب اگلے مہینے بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو اگر 6 دن سے پہلے بند ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی عادت چینج ہو گئی ہے. تو وہ نوٹ کر لیں بھائی اس دفعہ 5 دن مینسز ہوئے ہیں تو اب اگلے مہینے 5 دن ہی سمجھے جائیں گے. لیکن اگر وہ 6 دن میں بند نہیں ہوتے، 7 دن میں یا 8 دن میں بند ہوتے ہیں تو نوٹ کر لیں کہ 8 دن ہے میری، یعنی میری عادت اب 8 دن کی ہو گئی ہے تو 8 دن نمازیں چھوڑنی ہے. یہ نوٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی مہینے میں کسی خاتون کو 10 دن سے زیادہ مینسز آتے ہیں تو 10 دن سے زیادہ مینسز اس کی علامت ہے یہ حیض نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا، وہ یہ دیکھیں گی پچھلے مہینے کتنے دن مجھے بلیڈنگ ہوئی تھی. 5 دن بلیڈنگ ہوئی تھی، اٹ مینس کہ 5 دن تک مینسز کے ایام ہیں، اور 5 دن سے زیادہ جتنے ایام تھے وہ سارے استحاضہ کے سمجھے جائیں گے، اور اس میں جو انہوں نے نمازیں چھوڑی ہیں وہ نمازیں قضا کرنی پڑیں گی. رمضان کے روزے اگر چھوڑیں وہ تو ویسے ہی قضا کرنے پڑتے ہیں، تو نمازیں بھی ان کو قضا کرنی پڑیں گی.
تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ 10 دن سے زیادہ کسی خاتون کو جب مینسز آتے ہیں تو پھر پچھلے مہینے جتنے دن آئے تھے اتنے دن حیض کے سمجھے جاتے ہیں، اور اس سے اضافی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ استحاضہ کے۔ ایک کتاب ہے تسہیل بہشتی زیور، یعنی بہشتی زیور ایک کتاب ہے فقہ کے مسائل کی، اور جامعۃ الرشید نے جو چھاپی ہے اسے وہ بہت آسان کر کے چھاپی ہے اردو زبان میں۔ تو جامعۃ الرشید کی جو چھپی ہوئی بہشتی زیور ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ حیض و نفاس کے مسائل خواتین کے بہت ڈیٹیل سے لکھے ہوئے ہیں، تو جتنی بھی خواتین ہیں جو لیکچر سنتی ہیں وہ کتاب اپنے گھر منگوائیں، اور مردوں کے بھی بہت سے مسائل ہیں خواتین کے بھی بہت آسان کر کے، تو وہ اپنے گھر میں لازمی رکھیں، کیونکہ آج حیض و نفاس کے مسائل بھی بہت سی خواتین کو نہیں آتے، اور پھر یہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ علماء کرام سے اگر آپ پوچھنا شروع کریں تو وہ بہت ٹائم لگتا ہے ان مسائل کو سمجھانے میں۔ تو یہ کتاب اپنے گھر میں رکھنی چاہیے، اس میں موٹے موٹے مسائل پڑھنے چاہیے، کوئی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ علماء کو فون کر کے یا کسی طرح مدرسے سے رابطہ کر کے ان سے کنفیوژن دور کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے ایک دفعہ وہ پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہمارے حضرت سے کوئی زکوٰۃ کے مسائل پوچھتا تھا نا، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کب دینا واجب ہے، کب لے بھی سکتے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے دیکھیں میرا اس بارے میں ایک بیان ہے وہ سن لیں، یہ ایک کتاب ہے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو فون کریں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ایک آدمی کو کچھ بھی نہیں پتا، اس کو پھر سمجھانے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مسائل میں میرا بھی زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق ایک بیان ہے، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے زکوٰۃ کے مسائل لکھیں گے مفتی طارق مسعود آ جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے مسائل میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ پورا بیان سن لیں، اس کے بعد کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیں۔ تو اسی طرح حیض و نفاس کے جو مسائل ہیں اس بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس میں، تو خواتین یہ کتاب پڑھ لیں، اپنے گھر میں رکھیں، پھر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو مدرسۃ البنات سے جو عالمات فارغ ہوتی ہیں ان سے رابطہ کریں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے مدرسے سے یا کسی مفتی سے رابطہ کر کے یہ مسائل پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب بہت ضروری ہے، اپنے گھر میں اس کو لازمی رکھیں۔ اچھا بھائی، دوسرا مسئلہ یہاں یہ پتہ چلتا ہے، اچھا اس میں حیض و نفاس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ حیض کی حالت کے جو احکام ہیں ان میں تو ایک تو یہ حکم ہے کہ مرد زوجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اور باقی جو ہے زوجہ کے قریب جا سکتا ہے، بوس و کنار وغیرہ کرنا جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز اس پر بالکل ہی معاف ہو جاتی ہے، البتہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ سکتی، مگر روزوں کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، اور نہ قرآن مجید کو بغیر کسی حائل کے ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اگر قرآن کو ہاتھ لگانا ہو، ہاتھوں میں گلوز پہن کے بھی نہیں لگائے جا سکتے، یعنی ایسے کپڑے سے لگائیں جو جسم میں پہنا ہوا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے تو اسی چادر سے قرآن نہیں پکڑ سکتے آپ، کیونکہ بلا حائل ہی کہلائے گا یہ، تو وہ چادر آپ کے جسم سے الگ ہو، پھر اس چادر سے آپ قرآن کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو ناپاکی کی حالت میں، مرد اگر جنابت کی حالت میں ہو یا عورت حیض کی حالت میں ہو تو ایک ہی حکم ہے۔ تو اگر حالت حیض میں قرآن کہیں اٹھا کے رکھنا ہے تو پھر گلوز کو آپ ہاتھوں سے اتاریں، اب وہ جسم میں چونکہ پہنے ہوئے نہیں ہے لباس، وہ کپڑا وہ پہنا ہوا نہیں ہے، تو اب اس گلوز کے ذریعے آپ قرآن کو ایسے اٹھا سکتے ہیں، یا الگ سے چادر جو جسم پہ لپیٹی ہوئی نہ ہو تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ کرتا پہنا ہوا ہے تو اس کرتے کے پلو سے آپ قرآن نہیں اٹھا سکتے، لیکن اگر کرتا الگ رکھا ہوا ہے اس کرتے سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ غلاف قرآن پہ چڑھا ہوا ہے تو اس پہ ہاتھ لگانا قرآن پہ ہاتھ لگانا ہی کہلائے گا، لیکن غلاف اگر آپ نے اتار کے رکھا ہوا ہے تو پھر اس سے آپ قرآن مجید کو پکڑ سکتے ہیں ناپاکی کی حالت میں۔ اور قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی، حائضہ عورت مسجد میں بھی نہیں جا سکتی، مسجد کے اندر سے اس کا گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حائضہ عورت حج اور عمرہ کر سکتی ہے، لیکن حیض کی حالت میں وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ طواف کے علاوہ تمام عبادتیں حالت حیض میں جائز ہیں، صرف طواف نہیں کر سکتی وہ، تو طواف کو ڈیلے کرنا پڑے گا جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی، طواف کریں۔ اور اگر واپسی کی فلائٹ ہے اور خاتون کو اندازہ ہے اگر میں نے پاک ہونے کا انتظار کیا تو میری فلائٹ مس ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں بعض صورتوں میں ایک دم دینا پڑتا ہے، اور بعض صورتوں میں یعنی ایک بکرا دینا پڑتا ہے، ذبح کرنا پڑتا ہے منی میں، اور بعض صورتوں میں حدود حرم میں، اور بعض صورتوں میں جو ہے اونٹ کی یا گائے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ پھر حج و عمرے کے تفصیلی مسائل ہیں، وہ بھی آپ کو بہشتی زیور میں ڈیٹیل سے مل جائیں گے۔ باقی یہ کہ آج ایک بہت سے حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، جن کی میں علمی خدمات کا بہت معترف ہوں، انہوں نے لبرل طبقے میں دین کا بہت زیادہ کام کیا ہے،
اور بہت زیادہ خواتین جو اونچے لیول کی تھیں، اونچے طبقے کی تھیں، ان کی اسپیچز سن کے دین کی طرف آئی ہیں. اس کام کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن مسائل میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ محترمہ بہت اچھی ایک داعیہ ہیں دین کی، لیکن ظاہر ہے مفتیہ نہیں ہیں. تو انہوں نے بھی ایک فتویٰ دیا تھا کہ حالت حیض میں عورتیں قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہیں، تلاوت بھی کر سکتی ہیں. اس فتوے پہ جو ان کے دلائل تھے اس کے جوابات میں نے کلپ میں ریکارڈ کروائے ہیں. وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ موجود ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحب کی وہ رائے بالکل غلط ہے اور حالت حیض میں قرآن کی اجازت نہیں ہے. تو وہ دلائل سے آپ میرا یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ کچھ حالت حیض کے احکام تھے جو میں نے بیان کیے. باقی یہ کہ حالت حیض میں عورت کو منحوس سمجھنا یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. میرا 1-1.5 مہینے پہلے سفر ہوا تھا کیلاش کا، چترال سے دور ایک گاؤں ہے. تو اس میں ابھی بھی زمانہ جاہلیت کی طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک گھر انہوں نے بنایا ہوا ہے جو جن خواتین کو مینسز آنا شروع ہوتے ہیں وہ بالکل اس میں باؤنڈ ہو جاتی ہیں، اور ان کا کھانا الگ، برتن الگ، اور ان کو گویا کہ ایک طرح سے ایک منحوس سمجھا جاتا ہے. تو اب بھی ایسی رسومات ہیں، تو یہ غلط ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصنع کل شیء الا النکاح، زوجہ سے ہم بستری یعنی انٹرکورس کے علاوہ اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ سونا، یہ سب جائز ہے، بس یہ عمل ناجائز ہے ازروع حدیث. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو سورہ بقرہ کے رکوع چل رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ہمارے روز مرہ کی زندگی سے، مسائل سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو اس لیے آپ ان دروس کو بہت اہتمام سے سنیے گا اور ڈائری میں نوٹ بھی کریں اور ان مسائل کو آگے بھی پھیلائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے علمی نکات چل رہے تھے، جن میں جو پہلی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، یہ گندگی ہے، اس میں اپنی زوجات سے دور رہا کرو. اس آیت کی تفصیل مکمل ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ میں اگلی آیت کی جو علمی نکتے ہیں وہ بیان ہو رہے تھے، تو اس پہ جو علمی نکتے کی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھیں. اب انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اسی آیت کے آخر میں ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو شاید میں نے یہ بتایا تھا، نہیں بتایا تھا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ توبہ نام ہے روحانی جو گندگیاں ہیں ان سے پاک ہونے کا، اور طہارت نام ہے ظاہری گندگی سے پاک ہونے کا. تو یہ اسلام کا ایک امتیازی حکم ہے کہ اسلام جسمانی گندگی کے ساتھ ساتھ روحانی گندگی سے بھی آپ کو پاک کرواتا ہے. جبکہ بہت ساری دنیا کی قوموں میں جسمانی گندگی کو تو گندگی سمجھا جاتا ہے، روحانی گندگی کو گندگی نہیں سمجھا جاتا. یہی وجہ ہے کہ وہ زنا کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اور جوا، سٹا، یہ بہت ساری چیزیں جو اخلاقی برائیاں ہیں لیکن ان ملکوں میں لیگل ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں، بغیر باپ کے بچے کا پیدا ہو جانا، سنگل مدر، یہ سب چیزیں روحانی گندگیاں ہیں. والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرانا، رشتہ داری توڑنا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اچھا، اس میں ایک علمی نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر ہم سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے اور گناہ ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو دیکھیں، اصل تو حکم یہی ہے کہ جب آپ گناہ سے توبہ کریں، پکی توبہ کریں، آپ دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جائیں، کیونکہ توبہ توڑنے سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، اور توبہ توڑنا بذات خود ایک جرم ہے. لیکن اس خوف سے، یہ سوچ کے کہ یار میں جب بھی گناہ کرتا ہوں، میں جب بھی توبہ کرتا ہوں توبہ پہ قائم نہیں رہتا، تو اب توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سوچ غلط ہے. توبہ بار بار کریں. اگر آپ سے گناہ بار بار ہو رہا ہے تو توبہ بار بار کریں. علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کپڑے دھونا چھوڑ دیں یہ سوچ کے کہ کپڑے بار بار میلے ہو جاتے ہیں، تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہوگی. بھئی بار بار میلے ہوتے ہیں تو اس کا حل یہ کہ بار بار دھوئیں. آپ گندے کپڑوں کے ساتھ تھوڑی آپ پبلک میں پھریں گے. تو اسی طرح یاد رکھیں، اللہ نہ کرے اگر بار بار گناہ ہو رہا ہے تو بار بار توبہ کریں. توبہ کا مطلب ہے اللہ آئندہ نہیں کروں گا میں، اللہ سے وعدہ کریں، پھر ٹوٹ جاتا ہے پھر دوبارہ کریں. اس لیے کہ اگر آپ پرہیزگار نہیں بن سکتے تو توابین میں اپنے آپ کو شامل کر لیں. توابین کا مطلب توبہ کرنے والے. تو اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں سے. دیکھیے یہ لفظ ہے تائب، زاربن کی طرح. تائب کا معنی توبہ کرنے والا.
تواب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے غافر کا معنی معاف کرنے والا، غفار بار بار معاف کرنے والا، تو اللہ کا ایک نام غافر الذنبی بھی ہے، غافر الذنبی گناہ کو معاف کرنے والا، اور اللہ کی ایک صفت غفار بھی ہے، غفار بار بار معاف کرنے والا۔ تو جب اللہ بار بار معاف کرتا ہے تو ظاہر ہے اسی کو کرتا ہے نا جو بار بار توبہ کرتا ہے۔ تو ایک ہے توبہ کرنے والا تائب، اور ایک ہے بار بار توبہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں تواب۔ تو یہاں اللہ نے تائبین کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ ان اللہ یحب التائبین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں، توابین بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ بھائی اگر آپ میلے بار بار ہوتے ہیں تو نہاتے بار بار ہیں، کپڑے بار بار میلے ہوتے ہیں تو کپڑے بار بار دھوتے ہیں، تو گناہ اگر بار بار ہوتا ہے تو آپ بار بار توبہ کریں، کیونکہ اللہ کو بار بار توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے۔ تو کتنی بڑی امید کی ایک بات ہے اس میں، گناہ پہ کبھی بھی راضی نہ ہو، کبھی بھی اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ یار اب ہو رہا ہے تو بس چھوڑو اب جانے دو، نہ 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 نہ، بار بار توبہ کرنی، اللہ کو بار بار توبہ کرنے والے بھی پسند ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، تطہر کا جو لفظ ہے یہ تکلف پایا جاتا ہے اس میں، یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ آپ کو صاف ستھرا رہنا پڑے گا تکلف کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں ان لوگوں کی نفی ہے، متطہرین تکلف کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ پاک، دیکھیں تکلف کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، جو نمازی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، کتنا اہتمام کرتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا، پیشاب کرنے کے بعد استنجا ہے، قضاء حاجت کے بعد استنجا ہے، پیشاب کے قطرے باڈی پہ نہ لگ جائیں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، ان سب چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پہ گندگی ہوتی ہے، اپنے پائنچے اوپر کر کے جا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ میں غیر مسلم کنٹریز میں بھی گیا ہوں، ان کے ہاں ان چیزوں کا خیال نہیں ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، اس کی چھینٹیں بھی پڑ رہی ہیں باڈی پہ، پھر بغیر دھوئے، اور پیشاب کے بعد تو بعض لوگ ٹیشو بھی استعمال نہیں کرتے، یہ بھی بعض جگہوں پر مشاہدہ ہوا، ویسے ہی پینٹ پہنی اور نکل لیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں طہارت میں اہتمام سے کام لینا پڑے گا، تکلف سے کام لینا پڑے گا۔ ہاں وہمی نہ بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیتیں سن کے بعض لوگ وہمی بن جائیں، وہ پھر غلط ہے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات تھی اس میں۔ اگلی جو آیت ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اس آیت کو میں ڈیٹیل سے تفسیر میں بتا چکا ہوں۔ اس میں جو علمی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پیداوار میں اضافہ ہے۔ اور میں پھر دوبارہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی سے تعبیر کر کے اس کی توہین نہیں کی ہے، بلکہ اس کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ کیسے بڑھایا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے پاس زمینیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ مالدار وہی سمجھے جاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہے، جو کہتے ہیں نا لینڈ لارڈ ہے، زمین جس کے پاس ہوگی وہی مالدار ہے۔ تو زمین جس کے پاس آپ جائیں، گاؤں میں وڈیرے چودھری لوگ، وہ سب سے زیادہ اپنی زمین کے لیے لڑتے ہیں، کیونکہ زمین جو ہے وہ پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اس سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو رزق ملتا ہے، اس سے زمیندار کو بھی رزق ملتا ہے۔ اس میں آلو پیاز ٹماٹر اگ رہے ہیں، مگر اس سے آپ کے گھر کے سارے خرچے چلتے ہیں، آپ کے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی اسی سے ادا ہوتی ہیں، کنوینس کا خرچہ بھی اسی سے ادا ہوتا ہے، اور علاج معالجہ بھی اسی سے ہوتا ہے، معاشرے میں آپ کی عزت بھی اسی سے ہوتی ہے، اسی پیسوں سے آپ گھر بناتے ہیں۔ پیدا تو ایک ٹماٹر ہو رہا ہے لیکن وہ 10 کام آپ کے کر رہا ہے۔ تو اللہ نے عورت کو کھیت سے تعبیر کیا کہ یہ بھی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنے گی، اور جیسے کسان جس کے پاس زمین ہو، زمین اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اسی طرح تمہاری بیوی تمہاری اولاد دے کر فیوچر میں تمہارے لیے ہر طرح کے انتظامات کا بندوبست کر رہی ہے۔ یعنی تمہارے لیے رزق کا بھی بندوبست ہو رہا ہے، تمہارے بیٹے بیٹیاں تمہاری خدمت بھی کریں گے، کما کے تمہیں کھلائیں گے بھی، اور تمہاری کے خاندان میں اضافے کا بھی ذریعہ بنیں گے، جو بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنیں گے، اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہوں گے۔ تو جیسے کسی کسان کو کہا جائے کہ یہ تمہاری زمین، یہ کھیت ہے، یہ پیداوار میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس سے کسان کے دل میں اپنے زمین سے محبت اور بڑھے گی، قدر اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے بھی مرد کو یہ بتایا کہ تمہاری یہ زوجہ جو ہے یہ تمہاری نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن اس کے ذریعے آپ کے دل میں اپنی زوجہ کی محبت کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے یعنی تمہارے لیے ایک فیوچر میں
اپنے لیے بھی یعنی اس خاتون کے لیے بھی جو بچے کی ماں ہے، اور شوہر کے لیے بھی، یہ ہر لحاظ سے اس کے فیوچر کو سیو کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ قرآن نے ان الفاظ کے ذریعے عورت کی عظمت کو گھٹایا ہے یا بڑھایا ہے؟ یعنی وہ زمین جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرتی ہے، اس زمین کی تو انسان کے دل میں قدر ہو، اور وہ زمین جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس زمین سے پیغمبر پیدا ہوتے ہیں، اس زمین سے علماء صلحاء پیدا ہوتے ہیں، اس زمین سے اپنے ملک کا دفاع کرنے والے فوجی مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، اس زمین سے اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، اس زمین سے ڈاکٹر انجینئر پیدا ہوتے ہیں، اس زمین سے پائلٹ پیدا ہوتے ہیں، اس زمین سے مزدور پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فیکٹریوں کے پہیے گھومتے ہیں۔ یعنی اس وقت دنیا میں جو بھی ہمیں دینی یا دنیاوی ترقی نظر آ رہی ہے، یہ پیداوار جو پیدا کی ہے یہ عورت نے دی ہے ہمیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے اس فضیلت سے اللہ نے خواتین کو محروم رکھا ہے، لیکن ایک بہت بڑی فضیلت اللہ نے عورتوں کو دی ہے کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے آدم علیہ السلام کے علاوہ، وہ تو اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کی ہے، آدم علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے جن کو کسی عورت نے نہ جنا ہو، اور بچپن میں عورت نے نہ دودھ پلایا ہو، اور عورت نے اس کی پرورش نہ کی ہو۔ تو یہ فضیلت اللہ نے عورت کو دی ہے، حتیٰ کہ اللہ نے بغیر باپ کے تو پیغمبر کو پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ماں کے بغیر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا نہیں کیا۔ تو ہر پیغمبر بھی عورت کی کوکھ سے جنم دیا گیا ان پیغمبروں کو، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے معاشرے میں عورت کے کردار کو واضح کیا ہے۔ تو یہ میں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں عورت کو اس کی فطرت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ فیملی پلاننگ والوں نے اس کو یہ سمجھا بجھا کے کہ بچے تو پیدا کرنا، تم کو بچے پیدا کرنے کی مشین تھوڑی ہو، تم تو مرد کی غلام بن کے رہو گی، حالانکہ غلام نہیں بنتی، جتنے اب عورت کے بچے ہوتے ہیں اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، مرد کے لیے اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے ایسی عورت کو، اور وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، وہ بچے ماں کو بھی کما کے کھلاتے ہیں، باپ کو بھی، پھر وہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کبھی کبھار اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، جیسے سفر اللہ نے رکھا ہے کامیابی کے لیے، لیکن وہ سفر کبھی ہلاکت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ دوا اللہ نے رکھی ہے شفا کے لیے، لیکن وہ دوا کبھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے، اور وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ایسے کبھی کبھار اس اصول کے خلاف بھی ہو جاتا ہے کہ بچے وبال جان بن جاتے ہیں، لیکن جنرلی جو نارملی ایک اصول ہے فطرت کا، وہ یہ کہ اولاد آپ کے فائدے کے لیے، تبھی قرآن نے اس کو گفٹ سے تعبیر کیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ کرتا ہے۔ تو اولاد اگر بوجھ ہوتی تو اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال نہ کرتے، پینلٹی کا لفظ استعمال کرتے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے میں اتنا زیادہ اس پہ تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور عورت کو نسل پیدا کرنے سے روک دیا گیا ہے، جس سے عورت کی صحت کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور اس کا فیوچر بھی تباہ ہو رہا ہے، اور شوہر کا بھی، مرد کا بھی، اور خاندان ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ رشتہ داری کا ایک سسٹم جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، جو فطرت نے دیا ہے، وہ سارا سسٹم تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنی جانوں پر رحم کرنا چاہیے، اور قرآن اور اسلام جو دین فطرت کا دوسرا نام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کو فالو کرنا چاہیے، اپنی نیچر پہ قائم رہنا چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی قسم کسی غلط کام پہ نہیں اٹھانی چاہیے، اللہ کے نام کو استعمال کرنا چاہیے نیکی کرنے کے لیے، نہ کہ نیکی سے روکنے کے لیے۔ آج بھی لوگ طیش میں آ کے قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنے باپ سے بات نہیں کروں گا، یہ تو بہت غلط بات ہے، قطع رحمی میں آتا ہے، باپ اور ماں یہ تو بڑا مقام ہے ان کا، تو ایسی قسموں کو توڑ کے کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کا میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی۔ آگے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، ایلا جسے کہتے ہیں، یہ آیت اصل میں نازل ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں آپ کا اپنی زوجات سے کچھ بات چیت ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، تو آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی زوجات کے قریب نہیں جاؤں گا، تو 1 مہینہ نہیں جاؤں گا۔ تو پھر 29 دن کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو صحابہ نے پوچھا کہ ابھی تو 30 دن نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا دیکھ لو مہینہ 29 دن کا ہے۔ تو اس پہ اللہ نے آیتیں بھی نازل کی کہ اگر کوئی مرد اچھا یہ میں بتا دوں، یہ جو واقعہ ہوا تھا، بعض لوگ جو صحابہ کے اور امہات المومنین کے دشمن ہیں، وہ اس واقعے کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں دیکھو امہات المومنین نے نبی کو کیسا معاذ اللہ پریشان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے نہیں آؤں گا۔ چند دن پہلے بھی ایک صاحب آئے مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے،
تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے، گھر کے باہر کی زندگی ہے، وہ بالکل ایک نارمل، ایک نیچرل جیسے لائف ہونی چاہیے ویسی ہے، تاکہ اس میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہو۔ تو جب بھی میاں بیوی ہوتے ہیں ان میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، محبت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو ہمارے نبی کی بھی ایک ایسی لائف اللہ نے دی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے گھر میں پیغمبر تھے وہاں اپنی بیویوں کے لیے شوہر بھی تھے۔ تو سیرت کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجات کے ساتھ پوری زندگی کبھی اونچ نیچ ہوتی ہی نہیں، تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کے کیا احکام ہیں، اس میں کیسے صبر کیا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ شوہر ناراض بھی ہو جاتا ہے تو بیویوں نے صبر کیا، بعض دفعہ بیوی ناراض ہو جاتی ہے تو شوہر صبر کرتا ہے۔ تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسے وہ رافضیوں سے متاثر تھے وہ۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حدیث میں تو اور بھی واقعات آتے ہیں جن میں آتا ہے کہ امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کچھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حلوہ بنا کے بھیجا۔ امی عائشہ کو غصہ آیا کہ باری میری ہے اور سوکن اس میں مداخلت کر رہی ہیں، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ حلوے کا برتن لیا۔ سب صحابہ وہاں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ منظر اپنی آنکھوں سے، لیکن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ حلوے کا برتن لے کے زمین پہ مار کے توڑ دیا، اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہ غصہ کیا نہ کوئی اور ری ایکشن کیا، آپ نے فرمایا غارت امکم، صحابہ سے فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، یعنی سوگن کی مداخلت ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے بیٹھے اور حلوے کو اس برتن میں دوبارہ ڈالا، اور پھر جب امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ یہ جو برتن آپ نے توڑا ہے نا اس کی قیمت ادا کر دیں اپنی سوکن کو۔ تو یہ واقعات بھی سیرت میں ہوئے ہیں۔ تو یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ بھئی ایک ہمارے نبی کو اللہ نے رہبر بنایا، مقتدی بنایا، تو یہ بھی تو ایک گھریلو لائف کا ایک حصہ ہے کہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، سب گھروں میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کبھی زوجہ کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کبھی ہوئی نہیں، ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی دنیا میں لاکھوں میں ایک آدھ پائے جاتے ہیں، لیکن نارمل لائف میں تو یہ سب کی چیزیں ہوتی ہیں، اونچ نیچ بھی ہوتی ہے اور بات چیت بھی ہوتی ہے، کبھی آوازیں بلند بھی ہوتی ہیں۔ اب میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ واقعہ ہمارے سامنے نبی کا نہ ہوتا کہ وہ حلوہ کی برتن توڑنے والا واقعہ، تو یہ اتنی بڑی ہمارے لیے اس میں سبق ملتا ہے، ہمیں اتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ اگر یہ ہم جیسے کسی آدمی کے ساتھ ہوتا یہ واقعہ کہ اس کی کسی کی بیوی جو ہے اس کے ہاتھ سے برتن لے کے زمین پہ مار کے توڑ دے، تو عام طور پہ لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کو یہ واقعہ یوں بیان کرتے کہ میری بیوی نے میرے ہاتھ سے برتن لے کے زمین پہ مار کے میرے سامنے توڑا، مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے رکھ کے تھپڑ مارا اس کے۔ یہ نہیں، یہ اسٹائل ہوتا ہمارا کہ یار میرے سامنے یار یہ برتن توڑنا کیا بنتا ہے؟ بھائی تم زبان سے بول دو کہ جی مجھے نہیں پسند ہے، سوکن کی مداخلت ان کو سمجھا لیں، لیکن برتن توڑنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا۔ تو میں نے تو بھائی تیری بھابھی کو رکھ کے تھپڑ مارا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آپ نے اس کی ایک اچھی توجیہ تلاش کی، فرمایا غیرت میں کیا ہے بھائی، محبت ہے تو ظاہر ہے جب محبت ہوتی ہے سوکن کی مداخلت برداشت نہیں ہوتی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے اور صحابہ کے سامنے یہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں تو آدمی کو اور غصہ آتا ہے کہ یار میرے دوستوں کے سامنے، میرے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے آپ نے میری انسلٹ کی ہے۔ تو کیسا پیارا ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ تو اگر نبی کی لائف اس طرح کی نارمل نہ ہوتی، میاں بیوی کے چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہوتے، تو ہمیں کہاں سے اسباق ملتے؟ تو اس لیے اسلام ایک دین فطرت ہے، اس نے ہمیں اس زمین میں کیسے رہنا ہے، ہم کوئی مریخ میں تھوڑی رہ رہے ہیں، نہ چاند پہ رہ رہے ہیں، ہمیں اسی زمین میں رہنے کے آداب سکھائیں، بھائی یہ سب کچھ ہوگا اور اسی طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے سب کو۔ تو لیکن اس کی ایک حد متعین کی گئی۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ بیوی سے ناراض ہیں تو چلو 1 مہینہ ہو گئے، 2 مہینہ ہو گئے، 4 مہینے اور پوری زندگیاں بھی ناراض ہو جاتے تھے۔ اس واقعے کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا، پھر آپ کو قرآن کی آیتیں اور اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے ایک دوست رشیا میں تھے، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک یہودی عورت تھی، بوڑھی، کہتے ہیں کہ اس نے میری داڑھی دیکھ کے مجھے بلایا کہ تم مسلم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا شکر ہے کہ تم مسلم ہو، یہودی نہیں ہو۔ میں حیران ہوا کہ بھائی کیوں کہہ رہی ہو کہ شکر ہے تم مسلم ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنے شوہر کی بیوی ہوں یہودی، اور یہودی مذہب میں ڈیورس نہیں ہے، طلاق نہیں ہے۔ میرے شوہر کو مجھ سے نفرت ہے، تو 30-40 سال ہو گئے میرا شوہر نہ میرا حق ادا کرتا ہے، نہ مجھ سے محبت کرتا ہے، نہ مجھے طلاق دیتا ہے۔
اور میری پوری زندگی لٹک گئی ہے، یا تو مجھے ڈیورس دیتا یا میں اس سے طلاق لیتی، کہیں اور شادی کرتی. تو کٹر قسم کے مذہبی لوگ تھے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ میری پوری زندگی برباد ہو گئی. تمہارا اسلام کتنا اچھا ہے جس میں اگر میاں بیوی میں نہ بن رہی ہو تو علیحدگی کا آپشن بھی دیا گیا ہے اس میں، تو کہیں اور شادی کرے. تو وہ کہتے ہیں اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھو ایک غیر مسلم یہودی عورت ہو کے اسلام کی تعریف کر رہی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کو لٹکا دیا کرتے تھے، بات چیت بند ہے تو سال سال گزر جاتے ہیں، تعلق ہی نہیں ہے، تو اور قسمیں اٹھا لیا کرتے تھے. قسم اٹھا کے بات ہو جاتی ہے پکی. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ بھئی اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے 4 مہینے سے زیادہ یا 4 مہینے تک، تو پھر اس کی زوجہ کو ڈیورس کا اختیار ہوگا. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو 4 مہینے گزرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. تو ورنہ عورت عدالت سے تو بہرحال سب کے نزدیک لے سکتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو پہلی بات یہ رکھیں، اگر کوئی قسم اٹھائے بغیر بیوی سے کئی سال بھی دور رہتا ہے تو خود سے طلاق نہیں ہوتی. یہ قسم اٹھانا ضروری ہے. اتنی بات ہمیں پتہ، یعنی ایک مسئلہ تو یہ. ہاں اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی قسم اٹھائے بغیر بیوی سے ناراض ہو جائے 4 6 مہینے تو کیا حکم ہے؟ تو حکم پھر یہ ہے کہ عورت عدالت سے رابطہ کرے گی اور عدالت سے یہ کہے گی کہ میرا شوہر میرے جو واجب حقوق ہیں وہ بھی ادا نہیں کر رہا. تو میرے شوہر کو بلایا جائے، بلا کے اسے مجبور کیا جائے کہ یا تو مجھے اپنے ساتھ رکھے عزت کے ساتھ یا مجھے چھوڑ دے، دونوں میں سے ایک کام کرے. تو شوہر اگر رکھنے پر راضی ہو جاتا ہے اور عدالت کو اطمینان ہو جاتا ہے تو عدالت بیوی کو واپس بھیج دے گی. طلاق کا حق عدالت کو ایسی صورت میں حاصل نہیں ہے. اور اگر شوہر پھر بھی رکھنے پر راضی نہیں ہوتا اور نہ چھوڑنے پر راضی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عدالت شوہر کو خلا پہ آمادہ کرے گی. خلا کے حکام اگلے رکوع میں انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گے. یعنی عورت کو کہے گی اپنا مہر معاف کرو، اس سے طلاق لو. اگرچہ شوہر کے لیے مہر لینا جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ ظلم شوہر کی طرف سے ہے، لیکن بہرحال جو قانون دنیا کا ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے کہ عورت کہے کہ بھئی مہر میں تمہیں واپس کرتی ہوں، تم مجھے طلاق دو. پھر بھی اگر نہیں دیتا اور نہ عزت کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے تو پھر ایسی صورت میں عدالت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان دونوں کا نکاح خود سے ختم کر دے. یہ وہ جائز فسخ نکاح، اس کو خلا نہیں کہتے، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں. تو چند کنڈیشن ایسی ہیں جن میں عدالت از خود نکاح ختم کر سکتی ہے. لیکن آج کل جو ہماری عدالتوں میں 99% کیسز ہیں وہ غلط خلا کے ہو رہے ہیں. اس میں خلا ملتا نہیں، عورت کو خلا ہوتا نہیں ہے اور نہ وہ کسی اور مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، وہ اپنے پرانے شوہر کے نکاح میں ہی باقی رہتی ہے. تو یہ جب ہے جب قسم کھائے بغیر اگر کوئی بیوی سے ناراض ہو جائے اور اس کو چھوڑ دے. لیکن اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ 4 مہینے ایک ایسی مدت ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ 4 مہینے نہیں جاؤں گا تو اسلام نے پھر بیوی پہ طلاق واقع کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 مہینے کو اسلام نے بہت بڑی مدت سمجھا ہے. 4 مہینے کو اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شوہر 4 مہینے تک بھی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتا تو پھر گنہگار ہوگا وہ، کیونکہ عورت کا حق ہے. یعنی انتہائی مدت جو عورت کے صبر کی ہے وہ 4 مہینے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو قانون بنایا تھا، جو مجاہدین میدان جنگ میں جایا کرتے تھے کئی مہینے اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کی شکایت سنی کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں زنا میں پڑ جاتی. وہ شعر پڑھ رہی تھی، حضرت عمر کے کان میں آواز آئی تو حضرت عمر نے تفتیش کی تو پتہ چلا اس کا میاں تو گیا ہوا ہے، کئی مہینے ہو گئے میدان جنگ میں، محاذ پہ ہیں، دوسرے ملک میں لڑائی میں ہے، تو اس کو برائی کا خطرہ ہے. تو حضرت عمر نے فوراً ایکشن لیا، خواتین کو جمع کیا اور ان سے تفتیش کی کہ بھئی عورت اپنے شوہر کے بغیر کب تک صبر کر سکتی ہے، کیونکہ امیر المومنین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو، کوئی اپنی جائز خواہشات سے بھی محروم ہو. تو حضرت عمر نے بڑا بہترین کام کیا اور باقاعدہ مشورہ لیا خواتین سے، کہ مشورہ لیا کہ بھئی ایک عورت اپنے شوہر سے انتہائی مدت کیا ہے، کب تک صبر کر سکتی ہے. تو جو مشورہ سامنے آیا وہ یہ کہ بھئی 4 مہینے انتہائی مدت ہے، اس کے بعد عورت کو خطرہ ہوتا ہے زنا میں پڑنے کا، برائی میں پڑنے کا، یعنی جو ہے وہ اس کی برداشت سے معاملہ باہر ہو سکتا ہے. تو حضرت عمر نے پھر قانون بنایا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بھی مجاہد اپنے گھر سے باہر نہیں رہے گا، اس کو چھٹی ملے گی، وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ لازمی اپنے گھر آئے گا. تو علماء نے یہاں سے ہی استدلال کیا ہے اور قرآن کی اس آیت سے بھی کہ اللہ نے بھی 4 مہینے تک اگر کوئی قسم کھا کے بیوی کے پاس نہ جائے تو طلاق واقع کی ہے، کیونکہ اس کو ظلم سمجھا ہے عورت کے حق میں کہ بھئی اب یہ کسی اور سے نکاح کرے گی.
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ 2-2 سال کے لیے سعودی عرب جاب کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں بیویوں کو پیچھے چھوڑ کے، کوئی امریکہ چلا گیا، جوان بیویاں ہوتی ہیں اور پھر جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ دیور بھی ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ خیر غالب ہے، لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ برائی غالب ہے اور جو ہے وہ برائی میں خطرہ میں پڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے بہرحال، اور بہت سارے کیسز ایسے سامنے آ چکے ہیں. تو اس لیے ہم بدگمان نہیں ہو رہے. کوئی اگر ملک سے باہر جاب کر رہا ہے تو اچھی نیت ہی ہوگی، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اس کی زوجہ عفت اور پاک دامنی کے ساتھ انشاءاللہ وقت گزار رہی ہوں گی. لیکن بہرحال قرآن کی آیت اور حضرت عمر کے فیصلے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت، یہ آپ اپنی زوجہ کو بہرحال فتنوں میں ڈال رہے ہو اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ برائی میں نہ پڑ جائے. تو اس لیے صحابہ اور کی جو سنت تھی عام طور پر وہ اپنی زوجات کو سفر میں اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اگر آپ کہیں باہر ملک میں جاب کر رہے ہیں، امریکہ میں، سعودیہ میں، کہیں بھی، اور اللہ نے آپ کو اگر وسائل دی ہیں، گنجائش دی ہے، تو آپ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. کوئی بات نہیں، خرچہ ڈبل ہو جائے گا، لیکن اس بیچاری کا بھی حق ہے، اس نے شادی آپ سے کی ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا دو پھر بڑھاپے میں آپ ریٹائرمنٹ ہو کے آتے ہیں تو بوڑھے میاں کا کیا کرنا ہے، بیچاری نے خدمت کر کے صرف ثواب ہی حاصل کرنا ہے. اب تو جب جوانی کے ایام تھے، جب بیوی کو شوہر کی ضرورت، شوہر کو بیوی کی ضرورت، اس وقت آپ 2-2 سال کے لیے بیگم سے دور رہیں، تو یہ بات بہرحال شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اور جس کمپنی میں، چاہے سعودی عرب میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں بھی کسی کمپنی میں جو ملازمین کام کرتے ہیں، تو کمپنی کے مالکان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو جو شادی شدہ ہیں، میرڈ ہیں، ان کو چھٹی دیا کریں کہ 4 مہینے سے پہلے آپ نے اپنے گھر ضرور جانا ہے. میری عادت ہے الحمدللہ، جو بھی میری خدمت کرتے ہیں یا ہماری مسجد میں جو خدمت گزار لوگ ہیں، تو میں ان مسجد میں جو انتظامیہ نے جو لوگ رکھے ہوئے، میں انتظامیہ کو کہتا رہتا ہوں کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو آپ وقتاً فوقتاً چھٹی دیا کریں. اتنے طویل عرصے تک ان کو اپنے، پھر بچے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت سارے فسادات ہیں اس کے. خود انسان آزمائش میں آ سکتا ہے. آپ اپنی بیوی سے دور ہیں، آپ جوان آدمی ہیں، تو آپ کو بھی بہت سارے خطرات ہیں زنا میں پڑنے کے. تو اس لیے اللہ میاں نے جب قرآن میں بیوی کو صاحبہ کہہ دیا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، قرآن میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن انسان صاحبہ سے، صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی، تو اللہ نے قرآن میں باپ کو باپ کہا، بیٹے کو بیٹا کہا، بھائی کو بھائی کہا، لیکن بیوی کو اللہ نے صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. تو ساتھ رہنے والی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہو گئی آپ کی وائف سے، تو ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں، تھوڑا سا نامناسب ہے لیکن وہ بڑا زبردست لفظ ہے، کہ وہ پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ. اب آپ جہاں جہاں جائیں گے آپ کی بیگم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی. تو اللہ نے اگر وسائل دیے ہیں تو جہاں بھی جائیں دنیا میں اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، تاکہ اتنی طویل مدت تک دوری کی نوبت نہ آئے، نہ وہ برائی میں پڑے، نہ آپ برائی میں پڑیں، اور نکاح کی جو مصلحتیں ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے حاصل ہوں. تو یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اچھا، ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے علمی نقطے کی، کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا کہ 4 مہینے کے بعد طلاق پڑ جائے گی، تو 4 مہینے کو گویا انتہائی مدت سمجھا گیا ہے. یہ قرآن کے دوسرے حکم سے بھی پتہ چلتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک مرد کو جو 4 بیویوں کی اجازت دی گئی ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مرد کی جو مدت، صبر کی جو مدت ہے نا، وہ 1 مہینہ ہے. یعنی کوئی نارمل صحت والا آدمی زوجہ سے 1 مہینے سے زیادہ دوری برداشت نہیں کر سکتا، اس میں کوئی پھر خطرہ ہوتا ہے برائی میں پڑنے کا. تو مرد کی جو انتہائی مدت ہے صبر کی وہ 1 مہینہ ہے، اور عورت کی 4 مہینے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مرد میں جو سیکشول ڈیزائرز رکھی ہیں عورت سے 4 گنا زیادہ رکھی ہیں. تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ مرد کو جو ہے نا 4 زوجات کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت سے 4 گنا زیادہ ایک قوت رکھی ہے. خواتین بھی تفسیر کے لیکچر سنتی ہیں، یہ بات سن کے ناراض بھی ہوں گی، پریشان بھی ہوں گی. بہرحال ایک علمی نقطے کی بات تھی، میں نے آگے بیان کر دی ہے. تو اگلی جو آیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، طلاق یافتہ عورتیں 3 مینسز، 3 حیض اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی. میں نے اس میں بتایا تھا کہ امام شافعی کے ہاں 3 طہر ہے، امام ابو حنیفہ کے ہاں 3 حیض ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 3 حیض اگر ہم مراد لیتے ہیں تو 3 کا عدد پورا ہو جائے گا، کیونکہ پاکی کے ایام میں طلاق دینا جائز ہے، ناپاکی میں طلاق دینا جائز نہیں ہے. پاکی کے ایام میں جب مرد طلاق دے گا تو اس کے بعد 1 مینسز آئیں گے، پھر دوسرے مینسز آئیں گے، تو پھر تیسرے مینسز آئیں گے، تو پورے 3 مینسز آئیں گے.
لیکن اگر آپ اس سے مراد طہر لیتے ہیں، پاکی کی ایام مراد لیتے ہیں، تو آپ پاکی کی ایام میں طلاق دیں گے تو پھر یہ کچھ پاکی کی ایام کا کچھ ٹائم گزرے گا، اس کے بعد 3 دفعہ پاکی کی ایام آئیں گے، تو یہ کل پاکی کی جو ٹائم ہے 3.5 ہو جائے گا، یعنی 3 تو مکمل طہر اور 1 وہ جس میں آپ نے طلاق دی ہے، تو 3 کا عدد فٹ نہیں بیٹھے گا اس کے اوپر. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حیض سے جو ہے وہ مینسز سے عدت شمار ہوتی ہے. یہی امام احمد بن حنبل کا بھی قول ہے اور یہی امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی قول ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اس میں بڑی حکمت ہے نسب کی حفاظت. اسلام نسب کی حفاظت کا بہت قائل ہے. تو 3 مینسز جب عورت کو آئیں گے اور وہ شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے گی، کیونکہ 28ویں پارے میں سورہ طلاق میں اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد عدت کے دوران لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن. 28ویں پارے میں سورہ طلاق کی پہلی آیتیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلاق کے بعد نہ تم ان کو گھروں سے نکالو نہ یہ خود گھروں سے نکلیں. یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر شوہر سے خطرہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی وہ کہیں ہم بستری نہ کر لے تو پھر شوہر کو گھر سے نکالا جائے گا. اصل حکم اسلام کا بہرحال یہی ہے. تو اب اس میں نسب کی حفاظت، غیر مسلموں کے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے ہاں نسب کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. اسلام چونکہ خاندانی نظام کا قائل ہے نا، تو اسلام چاہتا ہے کہ پتہ ہو کہ باپ کون ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل بینک بنے ہوئے ہیں جس میں اسپم کو فریز کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو عورتیں یورپ امریکہ میں تو بہت ہو رہا ہے، جس عورت کو اولاد چاہیے ہوتی ہے بغیر شادی کے وہ جا کے وہ فریز شدہ اسپم جو ہے اس کے ذریعے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اس سے بچہ پیدا کر دیتی ہیں. تو یہ بےہودگی اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے. اسی سے یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ اسلام ایک رشتہ داری اور اس کے بہت ویلیو ہے اسلام کی نظر میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض ملکوں میں یہ بھی ہے کہ کسی خاتون کو اگر پریگننسی نہیں ہو رہی تو وہ کیا کرتی ہیں کہ کسی اور عورت کے ہاں حمل ٹھہرایا جاتا ہے کسی کے پیٹ میں، پھر اس جو ہے نا وہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو جو ہے نا یعنی کسی اور مرد کا اسپم لے کے یا اپنے شوہر کا اسپم لے کے کسی اور خاتون کا بیضہ لے کے، یعنی جو بیضہ کو انگلش میں مجھے نہیں پتہ کیا کہیں گے، یعنی جس میں جو بچہ دانی سے جو ایگ نکلتے ہیں جس سے حمل ٹھہرتا ہے خاتون کو. تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض خواتین جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ کیا کرتی ہیں کہ اسپم اپنے شوہر کے اسپم اور کسی اور عورت کے جو بیضہ ہے ان کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں ملایا جاتا ہے. جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ یہ خاتون اپنے رحم میں رکھوا لیتی ہیں اور پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یعنی ہوا یہ ہے کہ ایک خاتون نے دوسری خاتون کے ایگ کو استعمال کیا، اس کے بیضے کو استعمال کیا، یا جس خاتون نے اپنا بیضہ دیا وہ خاتون کے حمل ٹھہرتا نہیں ہے تو اس نے اپنا بیضہ کسی اور عورت کے رحم میں رکھوایا اور بچہ اس سے پیدا کروایا. اب حقیقی ماں تو وہ ہے جس کا بیضہ ہے اور جنا اس نے ہے جس کے رحم میں اس بچے کو رکھا گیا ہے. تو یہ بھی اسلام کی روشنی میں بالکل حرام ہے. وجہ اس کی یہ ہے، یہ اس لیے حرام ہے کہ اسلام میں جو ماں کا حق بیان کیا گیا ہے اس ماں کے حق کی 3 جہتیں اللہ نے بیان کی ہیں. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. فرمایا اس کی یہ عورت بچے کو اپنے پیٹ میں تکلیف سے رکھتی ہے اور تکلیف سے جنتی ہے، یہ ماں کا حق ہے اپنی اولاد پر. دوسری بات یہ کہ اللہ نے اسی کے ذریعے آپ کو پیدا کیا ہے. اب اگر اس ماں یعنی ایک عورت کا بیضہ ہو رہا ہے اور رحم دوسری عورت کا ہے تو اس میں یہ کنفیوژن ہو جائے گی کہ ان کی حقیقی ماں کون ہے. اب اگر ہم حقیقی ماں اس کو قرار دیتے ہیں جس کا اسپم استعمال ہوا ہے یا بیضہ جس کا استعمال ہوا ہے تو جنا پھر اس نے نہیں ہے، بلڈ جو اس بچے کی تعمیر میں خرچ ہوا ہے وہ دوسری عورت کا خرچ ہوا ہے. اور اگر ہم یوں کرتے ہیں کہ دوسری عورت کو اس کی حقیقی ماں قرار دیتے ہیں تو یہ بچے کی جو مشابہت ہوگی یہ پہلے والی عورت کے ساتھ ہوگی، یعنی اس کی ناک نقش، کیونکہ بیضہ اس کا استعمال ہوا ہے. تو یہ ماں کا جو رتبہ ہے نا اس میں کنفیوژن پیدا ہوگی. تو اس لیے بھی یہ عمل حرام ہے. جتنے بھی بڑے فقہاء ہیں وہ سب اس عمل کو اسی وجہ سے حرام کہتے ہیں کہ اسلام میں ماں کی ایک ویلیو ہے، ماں کا ایک مقام ہے. اسلام اس مقام کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسلام میں رشتہ داری کی ایک بڑی ویلیو ہے، بہت بڑا حق ہے ماں اور باپ کا. تو نہ باپ کے بارے میں اسلام کنفیوژن پیدا کرنا چاہتا ہے اور نہ ماں کے بارے میں. اسی وجہ سے عدت کے احکام بھی دیے اسلام نے. تو اس لیے یہ ساری بےہودگیاں جو ٹیکنالوجی اور سائنس کے نام پہ ہو رہی ہیں جس میں خاندانی نظام میں خلل واقع ہو رہا ہے یہ بالکل حرام اور بالکل ناجائز ہے.
اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. ہمارے پاس ایک سوال آیا کہ چائنا میں ماں کا جو دودھ ہے اس کو خشک کر کے پاؤڈر بنا کے باقاعدہ ڈبوں میں پیک کیا جاتا ہے اور پھر بچوں کو وہ دودھ پلایا جاتا ہے. بہت سارے بچے, وہ یہ دودھ مارکیٹ میں بک رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون اپنے بچے کو فیڈ نہیں کرانا چاہتی یا ان کے دودھ نہیں آ رہا تو وہ ڈبے سے وہی انسانی دودھ خرید کے, جیسے ہمارے ہاں ہے نا نیڈو اور مختلف کمپنیوں کا جو پاؤڈر کا دودھ ہے, تو وہ بالکل انسانوں کا یعنی عورتوں خواتین کا وہ دودھ ہوتا ہے اور اس کو خشک کر کے ڈبوں میں پیک کر کے بچوں کو پلایا جاتا ہے. تو یہ عمل بھی ناجائز اور حرام ہے, یاد رکھیں. دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ انسانی دودھ یہ اتنا توہین کے قابل نہیں ہے کہ مارکیٹوں میں اس کو بیچنا شروع کر دیں آپ, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. انسان کا ایک جز ہے, انسان کی باڈی کا ایک حصہ ہے, تو اس کو اس طرح سے بیچنا حرام اور ناجائز ہے, اس میں انسانیت کی توہین ہے. دوسرا اس لیے بھی حرام ہے کہ جو ماں بچپن میں آپ کو جو عورت بچپن میں آپ کو دودھ پلا دیتی ہے تو اسلام میں اس کا ایک مقام ہے, وہ رضائی ماں بن جاتی ہے آپ کی. رضائی ماں بننے سے اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, اس کی بیٹی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. تو جب مارکیٹ میں اس طرح ڈبوں کا دودھ پلایا جائے گا بچوں کو, تو جس عورت کا وہ دودھ ہے, وہ پاؤڈر ہے, وہ عورت بھی اس بچے کی رضائی ماں بنے گی اور اس عورت کا پتہ نہیں ہے کون ہے وہ. تو اس لیے اس سے بھی رشتہ داری میں جو ہے نا خلل پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے کون کون ریلیٹیو ہیں, کون کون رشتہ دار ہیں جن کا دودھ پی کے جو عورتیں آپ کی ماں بن چکی ہیں اور جن کی بیٹیاں آپ کی بہن بن چکی ہیں. تو اس لیے بھی یہ عمل حرام ہے. میں نے اس لیے بتا دیا کہ ہمارے ہاں لبرلزم جس تیزی سے پھیل رہا ہے تو کل یہ برائیاں بھی ہمارے معاشرے میں آ سکتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں ہم. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. عورت کو جب طلاق ہو جائے, اس کے اگر حمل ہو تو وہ اس حمل کو چھپا نہیں سکتی. آج یہ برائی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. طلاق کے بعد خواتین دیکھیں اگر پریگننسی ہے تو اس کو شوہر کو بتائے بغیر ضائع کر دیتی ہیں وہ کہ بھئی اب کون بچوں کے ساتھ, ہمیں تو کوئی رکھے گا نہیں. تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے چکر میں دوسرے سے زندگی کا حق نہیں چھین سکتی, چاہے ایک دن کا بھی حمل ہو. اس طرح سے گرانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں حمل گرانا جائز ہے. خوب سمجھ لیں کہ جب 4 مہینے کا بچہ ہو ماں کے پیٹ میں, یعنی 4 مہینے مکمل کر چکا ہو, تو پھر کسی قیمت پہ بھی اس حمل کو ضائع کرنا جائز نہیں, کیونکہ بچہ مکمل انسان بن چکا ہوتا ہے, جان پڑ چکی ہوتی ہے, روح پڑ چکی ہوتی ہے اس میں. چاہے وہ ولد الزنا بچہ کیوں نہ ہو, عورت اس کو نہیں گرا سکتی. کیونکہ اگر کوئی بچہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہوتا ہے, ناجائز بچہ بھی ہے, تو بھی بچے کا بہرحال قصور نہیں ہے. اسلام میں اس کو قتل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو جیسے پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے, ایسا ہی ماں کے پیٹ میں اگر 4 مہینے کا بچہ ناجائز بچہ بھی ہوگا تو ماں اب اس کو ضائع نہیں کر سکتی, کیونکہ انسانی جان ہے. اب وہ قابل احترام اس حوالے سے ہے کہ وہ انسانی جان ہے, اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. تو 4 مہینے سے پہلے اگر حمل ہے, چاہے وہ 1 دن کا ہی کیوں نہ ہو, تو اس کو بھی شرعی عذر کے بغیر گرانا بالکل ناجائز اور حرام ہے. البتہ شرعی عذر سے اس کو گرانے کی اجازت ہے. شرعی عذر کیا ہے؟ عورت کی صحت اتنی خراب ہے کہ ڈاکٹروں نے, ایک ڈاکٹر سے نہیں آپ کئی ڈاکٹروں سے پوچھیں تو پتہ چلا کہ بھئی عورت کی جان کو خطرہ ہے. یہ یعنی اتنی کمزور ہے عورت, یا اسے کوئی اندر کوئی ایسی بیماری ہے کہ یہ اگر بچہ جنے گی تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. تو ایسی کنڈیشن, یا معذور ہونے کا خطرہ ہے خدا نخواستہ عورت کے, کوئی ایسا. دیکھیں صحت تو اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. کچھ ڈاکٹر کہیں گے نہیں صحت برداشت نہیں کرتی, کچھ کہیں گے نہیں. تو ایسی کنڈیشن میں آپ حمل ضائع نہیں کر سکتے. آپ نے 2 3 4 5 ڈاکٹروں سے تصدیق کروا لی, جان کو خطرہ ہے یا عورت کے معذور ہونے کا, غالب گمانے کے معذور ہو جائے گی یا جان چلی جائے گی, تو ایسی صورت میں شروع میں حمل کو گرانے کی گنجائش ہے, یعنی اجازت ہے. دوسری بات یہ کہ حمل ابھی ٹھہرا ہے اور بچہ, ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ معذور بچہ پیدا ہوگا اور یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا. بعض کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہے حمل کی کہ بچہ کے بارے میں ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ پیدائش سے پہلے مر چکا ہوگا ماں کے پیٹ میں ہی. تو اگر ڈاکٹروں کا پینل آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ بچہ پیدائش سے پہلے ہی مر جائے گا تو بھی اس کو گرایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بچہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ معذور ہے, معذور پیدا ہوگا, تو پھر آپ حمل نہیں گرا سکتے, کیونکہ جیسے پیدا ہونے کے بعد معذوروں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, تو ایسے ہی ماں کے پیٹ میں اگر حمل ٹھہر جائے تو بھی معذور ہو تو بھی آپ اس کو گرا نہیں سکتے, بلکہ آزمائش ہے, صبر کریں. اور بہت سے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچہ معذور ہے لیکن ماشاءاللہ جب پیدا ہوا تو بالکل نارمل تھا. بہرحال اگر معذور بھی ہو تو نہیں گرا سکتے اس کو. تو
تو ایک کنڈیشن کیا ہو گئی کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے یا معذور ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں حمل کو گرایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہونے والی ہے، طلاق ہونے والی ہے، اور اس دوران پریگننسی ہو گئی، تو پھر عورت شوہر کی اجازت سے حمل کو گرا سکتی ہے۔ یعنی ابتدائی دنوں میں جو فتویٰ دیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں علماء کی دوسری رائے بھی ہے، لیکن بہرحال چونکہ اس پہ فتویٰ دیا ہے بہت سے بڑے علماء نے بھی کہ اس میں یہ خطرہ ہے کہ عورت علیحدگی کے بعد اس بچے کو کیسے پالے گی، تو اس صورت میں ابتدائی دنوں میں جو حمل ٹھہرا ہے اس کو گرانے کی گنجائش ہے۔ ترغیب اس کی بھی نہیں ہے یہ بھی احتیاط کے خلاف، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت ہو۔ چاہے شوہر نے 100% طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہو تو بھی اس کی پرمیشن کے بغیر عورت حمل نہیں گرا سکتی۔ تو وجہ اس کی ہے کہ اب یہ اس کی بھی اولاد ہے، آپ اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اگر ڈیورس ہو بھی جائے تو طلاق کے بعد بھی ایک دن کا بھی اگر حمل ہے، یعنی حمل ٹھہرا اور عورت کو طلاق ہو گئی، تو بھی عورت حمل گرا نہیں سکتی شوہر کی پرمیشن کے بغیر۔ اگر شوہر پرمیشن دے دے تو پھر ایسی کنڈیشن میں ابتدائی دنوں کا حمل گرایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عورت کے آگے پھر بڑے فتنے ہیں اس کے لیے، کیونکہ طلاق کے بعد پھر بچے کے مسائل آج کل معاشرے میں بہت کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عدالتوں کے چکر ہیں اور پھر بڑے مسائل ہیں۔ تو ابتدائی دنوں کا جو حمل ہے اس کو اس صورت میں بعض علماء گرانے کی گنجائش دیتے ہیں شوہر کی پرمیشن کے ساتھ۔ لیکن یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا، اچھا بیوی کی بھی پرمیشن ضروری ہے، شوہر بھی زبردستی نہیں گروا سکتا، اس کے لیے عورت کی پرمیشن بھی ضروری ہے۔ تو لیکن یہ گنجائش ہے، عزیمت یہی ہے کہ نہ گرایا جائے اور اللہ پر اعتماد اور توکل کیا جائے۔ تو یہ کچھ علمی نکتے کی باتیں تھیں، اور آخری جو ہے نا وہ اللہ نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ طلاق، 2 طلاقوں کے بعد یا 1 طلاق کے بعد جس میں شوہر کو رجوع کا حق ہوتا ہے، تو شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے بشرطے کہ وہ اصلاح کا ارادہ کرے، یعنی دوبارہ محبت کے ساتھ اگر رہنا ہو تو رجوع کرے ورنہ نہ کرے۔ یہ کچھ احکام تھے، اس میں علمی نکتے کی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں اگلا رکوع پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔